खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहतरम सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहया वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़निहि मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। वकज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरा वलाकिन जअलनाहु नूरा वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम सिरातिल्लाहि الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. صدر ذي وقار ब्रादर ग्रामी कदर खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ रब्बानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम जामिया रब्बानिया लाहौर, मेहमानान ग्रामी कदर उलमाए किराम, बिलखुसूस ब्रादर मुहतरम बुलबुल कुरान हजरत मौलाना यासीन बलोच साहब,
حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب اور میرے بہت ہی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، حضرت پروفیسر استاد العلماء ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، حضرت باجوہ صاحب تشریف لے آئے، لائق صد احترام میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے توفیق عطا فرمائی، اس کی رحمت شامل حال ہوئی اور اس کی تائید اور نصرت سے آج عجیب رش، عجیب بھیڑ سے میں گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ آج صبح سے لے کے اب تک 3 نکاح میں نے پڑھائے، ساہیوال میں، دوسرا بنگلہ گوگیرا میں، تیسرا راجہ جنگ میں، اور اگلی گل تو یہ آپ پہ سمجھ گئے کہ بہتے گھراں دا پرونا اس ویر تو لے کے ہن تک میری تا خیر سی، میرے نال تھوڑے بھتیجے تے میرے ساتھی وہ بیچارے بھی نال ازمیچ پہ رہندے نے، تو بہر کیف اللہ یہ سارے سفر قبول فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ جتھے اسی گئے اسی کیا اتھوں کھاواں گے، اتھے پھر ٹائم ہو جا گیا کہ وہ کہاں پجنا پیا سے، اسی کیا نہیں ہے کہ وہ جا کھاواں گے، وہ میں کردے کردے اتھے تک پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ اللہ ہمارے نہیں انشاءاللہ بے فکر ہو جائے، اللہ جب بھی کہیں لے کے جاتا تو اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ ربانی صاحب جیسے پرا ماشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھے۔ حضرات آج ہماری یہ کانفرنس بہت روح پرور عنوان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس سلسلے کو تا دیر سلامت رکھے، تا دیر جاری و ساری رکھے۔ ربانی صاحب کو اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے رفقائے کرام، ان کے ساتھی، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کے دین و دنیا کے ہر معاملے میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہماری اس کانفرنس کا عنوان آپ نے اشتہارات اور اعلانات، بینرز، فلیکسز کے ذریعے جان لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، سن لیا کہ ہماری کانفرنس کا عنوان کیا ہے۔ ماشاءاللہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ ذرا بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عثمانی صاحب نے بڑا زور لگایا، بڑی آپ پہ تگ و دو کی کہ آپ اونچی بولیں، بلند آواز میں بولیں۔ وہ صحیح فرما رہے تھے کہ اہل حدیث کے مجمع کے اندر تو آمین بلند آواز سے، یہ تو ہمارا معمول ہے۔ میں بھی چناب نگر میں تھا کچھ دن پہلے، وہاں بڑی سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا، تو اس میں بڑی تعداد دیوبند احباب کی ہوتی ہے، دیوبند ساتھیوں اور بھائیوں کی ہوتی ہے۔ تو میں تو انہوں نے اچھی آمین تلاتس، میں کہا مت شرماؤ، یہ ختم نبوت والی آمین ہے، نماز والی آمین نہیں۔ تو اس لیے آپ تو خیر نماز والی آمین بھی نہیں شرماتے، تو یہ ہماری دعاؤں کی آمین ہے، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آمین کہیں جب بھی دعا کا جملہ آئے تو کیا کہنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہم نے آج جس روح پرور عنوان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت تو آپ کو سنائیں گے حضرت بلوچ صاحب اور حضرت پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، دیگر علماء۔ میں اب آپ کے سب سے جو لفظ ہے ہماری کانفرنس کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں بس اس پہ بات کروں کہ نبیوں کے امام، ہم اس ہستی کی سیرت سنانے اور سننے جمع ہوئے کہ جن کو اللہ نے نبیوں کا امام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن کریم کا طالب علم ہوں، ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں عقائد کی بہت ساری کتابیں بھی پڑھی، آخری کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی کتابوں میں پڑھی، اس کے اندر بھی ہم نے یہ پورا چیپٹر، پوری بحث پڑھی کہ نبی اور رسول میں بہت سارے ہمارے اسلاف کی ہاں فرق پایا جاتا تھا۔
وہ کہتے تھے کہ نبی کا درجہ نیچے ہے، رسول کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ ہر رسول بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی تو ہوتا ہے مگر رسول نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب تفسیر القرآن العظیم کے اندر بھی انہوں نے اس پہ بات کی کہ کل نبی، وہ فرماتے کل رسول نبی ولیس کل نبی رسول، ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں اپنے محبوب کی جب شان بیان کرتے ہیں تو وہ پہلے رسول ہونے کی حیثیت سے بھی بات کرتے ہیں اور فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ قرآن سننے کو جی چاہ رہا ہے؟ کیوں جناب؟ قرآن سنو جی چاہتا ہے پہ جنہ دل چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر۔ اب قرآن سننے کے لیے آداب چاہیے، آداب کا ملحوظ رکھنا ہے، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، پوری انابت کے ساتھ اللہ کا قرآن سنیے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ رسولوں کی جماعت ہے، اور رسولوں کے اندر ہر رسول بڑی فضیلت اور عظمت کا حامل بن کر آیا، اور ان میں کوئی کلیم اللہ بن کر آیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ بن کر آیا، لیکن فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں جو سیدہ فاطمہ کے بابا بن کر آئے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان کے درجات سب سے بلند فرما دیے۔ میرے نبی رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی رسولوں میں بھی، مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں، نبیوں اور رسولوں دونوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ نے خاتم الرسل نہیں فرمایا، اپنے محبوب کو فرمایا وخاتم النبیین۔ کیا فرمایا؟ ذرا زور سے بولے، بلند آواز سے بولے۔ اس میں فرق یہ تھا اگر خاتم الرسل کہا جاتا تو اس کے اندر خاتم النبیین کا شاید معنی نہ پایا جاتا، لیکن جب ہم نے اللہ فرماتے یہ فرما دیا وخاتم النبیین تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر رسول چونکہ نبی نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا،
اس لیے فرمایا جب وہ سارے نبیوں کے خاتم ہیں تو ان نبیوں میں جو رسول بھی تھے وہ ان کے بھی خاتم ہیں. وہ سارے نبی چاہے نبی رسول تھے یا اکیلے نبی تھے ان سب کے خاتم ہیں. تو محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم رسول کہتے ہیں نا رسولوں کی جماعت تو اس میں نبی نہیں آتے، تو اس میں نبی ذرا زور سے بول لیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نبیوں کی جماعت تو اس کے اندر رسول بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر رسول بھی ہوتے ہیں. اب اس تمہید کو آپ نے سنا، آئیے اب امام الانبیاء کی بات سنیں. میرے آقا شب معراج، شب اسراء، اس کا تذکرہ جلیلہ، اس کا تذکرہ مبارکہ زبان نبوت سے، زبان اطہر سے خود بیان فرماتے ہیں. جس سفر اسراء و معراج کو اللہ نے خود قرآن میں 2 مقامات پر بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. میرا خیال تو تھک گئے جی، ہمت ہے؟ اور بھائی میں نے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا، نہ میں شعر سناتا ہوں نہ میں لطیفے سناتا. میں سنا سکتا ہوں یہ سارا کچھ، مجھے شعر بھی بہت یاد ہے. اللہ میری والدہ صاحبہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مجھے انہیں بچپن میں بڑے شعر یاد کروائے، بڑے شعر مجھے یاد ہیں، عربی کے، فارسی کے، اردو کے، پنجابی کے، لیکن پڑھتا بہت کم ہوں. آج میرا دل کرتا میں بھی سنا دا آج. تسی قرآن ہی میرا خیال سن سکتے آج. فجر تک حضرت نے فرمایا فجر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تے ٹائم ساڑھے کھلے نہیں آج، کوئی پابندی نہیں، کھلا ٹائم سنے گے انشاءاللہ. 2 گھنٹے میرا خطاب ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، پھر 3 گھنٹے خطاب میرے پائی حضرت بلوچ صاحب دا ہونا جی، تے محمدی صاحب انشاءاللہ فجر دی اذان خود کہہ کے جان گے. باجوہ صاحب معذرت جی معذرت، یہ تو پروفیسر نے جناب ساڑھے پہلے کروا دیا جنہاں سویرے بچوں میں پڑھانا بھی کالج اور یونیورسٹی میں. اللہ سب کو سلامت رکھے. آج بڑا کوئی سناواں گے جی انشاءاللہ. ربانی صاحب ویکھو تسی چوپڑیاں نالے یہ 2 چھڑ کے 3 4 منگی ہیں ربانی صاحب. توجہ فرمائیے اللہ کیا فرما رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ رات کے کچھ حصے میں لیلن نکرا. امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں کون سی کتاب؟ تفسیر 18 جلدوں میں ہے یہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ نے نکرا اس لیے استعمال کیا یہ واضح کرنے کے لیے رات کے بہت تھوڑے حصے میں بہت کم وقت میں. اس دور میں وہ سفر 40 راتوں میں ختم ہوتا تھا تیز رفتار اونٹ پر. لیکن یہاں اللہ فرما رہا میں اپنے محبوب کو لے گیا رات کے معمولی سے وقت میں اور لے جا کر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو مسجد اقصی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، نمازیوں سے بھری ہوئی تھی. میرا ان سے تعارف نہ تھا. یوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں نماز با جماعت کا اہتمام ہے. جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں. فرماتے ہیں قدمنی جبریل
حتی اممتہم، میرا ہاتھ جبریل نے پکڑ کر مجھے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ نماز میں نے پڑھائی، نماز مل کے بول لیں، ذرا زور سے بول لیں۔ 5 سال مدینہ یونیورسٹی میں الحمدللہ پڑھتا رہا۔ عثمانی صاحب جس ممبر کی بات کرتے رہے، اللہ نے مجھے شرف بخشا۔ 1980 سے لے کے 85 تک روزانہ بلا ناغہ نماز عصر سے لے کے نماز عشاء تک میں اسی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جو یونیورسٹی میں صبح اسباق پڑھتا تھا، روزانہ وہیں پہ بیٹھ کر دہراتا تھا، ممبر کے ساتھ بیٹھ کر۔ اللہ نے یہ اسی کی برکت عطا کی کہ میرا سینہ دینی علوم کے لیے کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ فرمائیں، نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پروگرام اور بحیثیت امام الانبیاء، بحیثیت امام الانبیاء، آقا فرماتے ہیں نماز میں نے پڑھائی۔ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، امام حذیفی صاحب علی عبد الرحمن، ڈاکٹر علی عبد الرحمن الحذیفی حافظہم اللہ تعالی، یہ میرے مدینہ یونیورسٹی کے استاذ بھی ہیں، ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے، اور مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی تھے۔ شیخ ابراہیم الاخضر وہ ہمارے استاذ بھی تھے۔ میں نے قرآن کی مشق، تجوید اور قرآن کے اسباق ان سے پڑھے۔ بیت اللہ کے بھی امام رہے اور کچھ عرصہ مسجد نبوی کے بھی امام رہے۔ جب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا تو اللہ کے قسم یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد اقصی تھی، کون سی مسجد تھی؟ ذرا زور سے بول لیں، دعا کریں اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، اللہ یہودیوں کے تسلط سے اس کو نجات عطا فرمائے، مسجد اقصی بھی آزاد ہو جائے، ہم وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھیں، ہم وہاں پہ حاضری دیں۔ مسجد اقصی، بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ کتنی نمازوں کا؟ 1,00,000 نمازوں کا۔ اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1000۔ مسجد اقصی میں بیت المقدس میں ایک نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ کیوں جی ایویں کانفرنس سنتے رہندے، ایویں لوڈ ایسی ایک گل میں تمہیں پوچھئے، یاد کر کے جاؤ، اگلے سال پھر میں تمہیں آ کے پوچھنا جے سوال۔ انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ، اللہ ربانی سانو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ حضرات سنیے، مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے 1000 نماز کا ثواب، اور بیت اللہ شریف میں نماز ایک پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اب مسجد اقصی میں نماز ہو رہی ہے اور نماز پڑھا کر نبی پاک سلام پھیرتے ہیں تو جبریل آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں، اتدری من اممت، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کن کے امام بنے؟ یہ اتنا جو پیچھے رش ہے نمازیوں کا، پتہ یہ کون سے ہیں؟ یہ نمازی کون ہے؟ مقتدی کون ہے؟ آپ کن کے امام بنے؟ میرے آقا سے جبریل فرماتے ہیں دنیا میں اس حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، خطبات بخاری 1988 میں پہلا ایڈیشن چھپا، میں نے اس کے اندر بھی اس کو درج کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو جواب ملا یوں کہہ لیں خطیبانہ انداز میں کہ دنیا میں بڑے بڑے امام آئیں گے، کوئی امام العلماء بنے گا، کوئی امام المحدثین بنے گا، کوئی امام الفقہاء بنے گا، کوئی امام المفسرین بنے گا، کوئی امام الخطباء بنے گا، کوئی امام الملوک بنے گا، کوئی امام السلاطین بنے گا، لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کی عظمت پر جنہیں اللہ نے امام الانبیاء بنایا۔ جبریل کہتے ہیں
آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے یہ مقتدی، یہ عام نمازی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی تھے آپ کے پیچھے. اللہ کے کون تھے؟ ذرا زور سے بول لیں. آپ نبیوں کے امام، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نبی، انبیاء نبی کی جمع، اور نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ پیغمبری، نبوت و رسالت جس کو عطا کرتا ہے نبی بنتا وہی ہے. دنیا میں انسان محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے تعلیم کے میدان میں، وہ ایم اے کی ڈگری، ایم فل، ڈاکٹریٹ. میں نے جب ایم اے کیا تھا نا پہلا باجوہ صاحب، وہ تو ڈاکٹریٹ بڑی سوکھی سی. میں نے پنجاب یونیورسٹی کو الحمدللہ، جیسے مدینہ یونیورسٹی کو اللہ نے مجھے سعادت بخشی، میں نے ٹاپ کیا، اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کو بھی میں نے الحمدللہ اس دور میں ٹاپ کیا تھا. مجھے یونیورسٹی نے منتیں کی کہ آ کر نا ڈاکٹریٹ کر لو، پی ایچ ڈی کر لو. تو میں نے وہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں پہ ایل ایل بی کرنا ہے. میں ایل ایل بی دے پیچھے لگا رہا جناب، وہ کیتا اور ایم اے دے پیچھے لگے رہے. تے بعد وقت وہ آیا جب میں نے توجہ ہوئی، انہاں کہ ہن ایم فل پہ لے کرو، کلاساں بھی آ کے پڑھو، کلاس ورک شروع کیا. تو الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا حضرات توجہ فرمائیے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان محنت کرے، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر سکتا ہے. انسان عمل کرے، تہجد پڑھے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بزرگ بن سکتا ہے. انسان اپنی جد و جہد سے عمل اور علم کے میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن نبوت کا درجہ ایسا درجہ ہے جو اللہ عطا نہ کرے تو کوئی انسان نبی، پیغمبر نہیں بن سکتا. اس لیے اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، آپ کو نبی بنایا ہے تو ہم نے، مبشر و نذیر بنایا تو ہم نے، سراج منیر بنایا تو ہم نے. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. اگر خیر کثیر، نبوت خیر، نبوت پیغمبری خیر، عظمت بلائی، رتبہ اور شان ہم نے سارے نبیوں کو عطا کیا. لیکن جب آپ کی باری آئی الکوثر، کثرت کے ساتھ ہم نے نبوت بھی اٹھا کر آپ کے دامن میں ڈال دی. نبیوں کا امام اور پیشوا ہم نے آپ کو بنا دیا. اللہ اکبر. تو فرمایا نبی وہی بنتا ہے جس کو نبی عرش والا خود بناتا ہے، جس کو نبی عرش والا خود بناتا ہے. توجہ فرمائیے. اللہ اکبر. اللہ نے نبوت اور رسالت، اس کے لیے کیا شان بیان فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں. اللہ فرماتے ہیں میں جس کو نبی بناتا ہوں پھر اس کو یہ شان عطا کرتا ہوں، میں اس پہ وحی نازل فرماتا ہوں، اپنا پیغام بھیجتا ہوں، میں اس کو اپنی طرف سے تعلیم دیتا ہوں، میں خود اس کو رہنمائی عطا کرتا ہوں.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. اللہ میں تیرے قرآن کی لذت اور حلاوت پہ قربان ہو جاؤں. اللہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. اللہ کی قسم تیرے قرآن کو چھوڑ کے اور نبی پاک کے فرمان کو چھوڑ کر 2 منٹ بھی کسی اور طرف ہم متوجہ ہو جائیں. اللہ ہماری پوری زندگیاں قرآن کے لیے قبول فرمائے. نہ اللہ ہمیں کسی سے حسد کرنے کی توفیق دے, نہ کسی کا سینہ اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں پالنے کی توفیق دے. اللہ ہر کلمہ گو کے بارے میں ہمارے سینے کو صاف رکھنا. اگر کسی کے دل میں حضرات توجہ فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا ماشاءاللہ بھائی اسماعیل صاحب اے تو انہوں بہت کچھ سنان گیا. خاص طور تے نا کولے نا اوڑ راجپوتاں دی طرح شعر ضرور سنے. وہ ایسے پیارے پڑھ دے نہیں شعر, یقین جانو کہ اخیر ہی ہو جاندی. کیوں جی بلو صاحب ہے نا, اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت بخشی. ماشاءاللہ کیسے کیسے اللہ نے ہماری جماعت کو ہیرے اور موتی عطا کیے. اللہ نے سب کی عمر برکت فرمائے. بلوچ جدو قرآن پڑھ دے رہے کیا بات. میں نے آج پتہ لگا بلوچاں نے گلاں جی بڑے اللہ نے گراریاں لگائیاں نے. آج بلوچ صاحب توڑے جو نا بلوچ کون دی غور کر رہے ہیں توڑے گلے جو اللہ نے خاص کوئی شیمہ لگائیاں نے. کیسا قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. حضرات میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہر نبی کو یہ شان عطا کی جو امتی کو عطا نہیں کی کہ اللہ نبی پہ وحی نازل فرماتا ہے. اور یہ شان ہے سب سے بڑی, یہ شان ہے سب سے بڑی, یہ رتبہ ہے سب سے بڑا. لو جی ماشاءاللہ اب بلوچاں دی اب برکت ہوئی پئی ماشاءاللہ. اللہ حدیثاں دے ماشاءاللہ جلسے جب پہلی باریاں جو ہے اللہ جناب سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توڑی دے دعائیں میں کافی ہیں. انہوں نے کی پتہ ہے توڑی قدر و قیمت ہے یقین جانے. اللہ کے ساتھ ہم تو دعائیں لینے آتے ہیں. میں تو کئی بھائیوں کے پاس سے دعا لینے جاتے ہیں. میں کروں پٹرول دے پیسے بھی اتھے جوان دے جیج پاکے ٹورنا کو تو میں نے اس طرح دعا مل جائے بس کا. حضرت مجاہد آبادی صاحب اللہ کے ولی, میں نے ساری زندگی بزرگوں کے ساتھ اسی لیے گزار دی. حضرت میر محمدی صاحب, حضرت لکھوی صاحب, حضرت روپڑی صاحب, یہ حل اللہ لوگ تھے, حضرت شہوپری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایتا دعاواں دے نال دعاواں مل دیاں پئیاں اللہ ماشاءاللہ. اللہ کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ خیر. حضرات سنیے, اللہ نے میرے محبوب کو ہر نبی سے اعلیٰ ورفع بعضهم درجات, آپ کا درجہ سب سے بلند فرمایا. دوسرے نبیوں پہ اللہ وہی 1 یا 2 طریقوں سے نازل فرماتا تھا. میرے نبی کی باری آئی تو امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ اپنے نبی پر وہی 7 طریقوں سے نازل فرماتا تھا. کتنے طریقوں سے مل کے بولے. اور بعض ائمہ نے ان 7 میں سے کچھ شاخیں نکال کر 12 بنا دیے. اب ایک وحی کا طریقہ جو رسول اللہ پہ وحی آتی رہی سنیں گے تو اللہ کی قسم آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا. سب سے پہلا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. سنا دو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ
انشاء اللہ آمنین انشاء اللہ آمنین۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی پاک پر اعلان نبوت سے بھی پہلے 6 مہینے اللہ اس انداز کی وحی نازل فرماتا رہا کہ 6 مہینے نبی پاک کا جو خواب رات کو آتا تھا صبح 100% حقیقت کے اندر اس کی اللہ کے رسول حقیقت کو پا لیتے تھے۔ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ وحی کا پہلا طریقہ اللہ نبی کو خواب دکھاتا ہے، اور نبی پاک کی برکت سے اللہ نے آپ کی امت کو یہ شان عطا فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں میرے نیک امتی ربانی صاحب جیسے، بلوچ صاحب جیسے علماء، آپ جیسے تہجد گزار، آقا فرماتے ہیں اگر نبوت کے علم کے 46 حصے کیے جائیں، کتنے حصے؟ نبوت کے علم کے 46 حصے کیے جائیں تو جو آخری حصہ 46 نمبر پہ ہے، توجہ سے سنیے، فرمایا وہ میرے مومن امتی کا خواب ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا۔ قرآن سنا دو تو، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لا تبديل لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے جب انہوں نے دورہ تفسیر کیا یا کتب تفسیر پڑھی تو ہمارے کتنے ائمہ تفسیر نے اس کا یہ بھی معنی بیان فرمایا تھا، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ والے جب رات کو سوتے ہیں اللہ انہیں خواب میں خوشخبریاں عطا کر دیتا ہے۔ مومن کا خواب اللہ کی طرف سے رہنمائی، اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت۔ تو نبوت پر وحی آتی ہے تو خواب کے ذریعے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات، اور آخر میں کیا فرمایا؟ یا ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام نے پہلے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان تو کہہ رہے تھے میں نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، اور بیٹا کیا کہہ رہا؟ وہ سمجھ گیا میرا باپ عام باپ نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، میرے بابا کا خواب عام مسلمان اور مومن کا خواب نہیں ہے، یہ نبی کا خواب ہے۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا نبی کا خواب اللہ کی وہی ہوتا ہے نبی کا خواب اللہ کی وہی ہوتا ہے یہ پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ اللہ نبی کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے کس کو بھیجتا ہے اونچی بولو کس انداز میں اللہ اکبر نبی پاک پہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نبی پاک کے پاس 4 طریقوں سے آتے رہے نبی پاک کے پاس جبریل 4 شکلوں میں آتے رہے پہلا طریقہ جبریل کے آنے کا جبریل آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل بن کر آتے تھے اس صحابی کی ذرا شان تو دیکھیے ہم سب کی اماں جان ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس میں کھڑی تھی تو تھوڑے سے فاصلے پر حضرت دحیہ کلبی کھڑے نبی پاک کے ساتھ باتیں کرنے لگے میں تھوڑے سے فاصلے پہ ہٹ کے کھڑی ہو گئی یہی سمجھتی رہی کہ حضرت دحیہ کلبی نبی پاک سے باتیں کر رہے باتیں کرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو ماں جی فرماتی رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا ام سلمہ پہچانتی ہو کون میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا عرض کرتی اللہ کے رسول میں تو یہی سمجھ رہی ہوں کہ حضرت دحیہ کلبی آپ سے باتیں کر رہے فرمایا اے میری بیوی اے میری زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ وہ دحیہ کلبی نہیں تھے اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام اللہ اکبر توجہ فرمائیں نبی کی نگاہ میں نبوت کی بات کر رہا ہوں نبوت کی نظر میں اور غیر نبی کی نگاہ میں کتنا فرق ہے حالانکہ یہاں جو کھڑی ہیں یہ عام عورت نہیں ہے مومنوں کی ماں نبی پاک کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ ہیں مگر ان کی نگاہ بھی دیکھ رہی تھی نبی پاک کی نگاہ بھی دیکھ رہی تھی لیکن ام سلمہ کی نظر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو دیکھنے میں دحیہ کلبی کھڑے ہیں یہ اللہ کے فرشتے ہیں مگر نبوت کی آنکھ پہچان تھی کہ دحیہ کلبی کی شکل میں جو کھڑا ہے یہ دحیہ کلبی نہیں کھڑے اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام میں اگلی بات سناؤں گا تو آپ اور حیران ہو جائیں ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا جامع ترمذی کی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام یہ جبریل میرے پاس کھڑے ہیں تجھے سلام پیش کر رہے ہیں ماں جی نے جواب دیا وعلیکم السلام میری طرف سے کہہ دیں اور ایک ساتھ جملہ بھی کہا وہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لیں پتہ چلے کہ امام الانبیاء کا مقام بیان ہونے لگا ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں آقا سے ماں جی نے فرمایا انی لا ارا ما ترا آقا جو آپ کی آنکھ کو نظر آ رہا ہے عائشہ کی آنکھ کو نظر نہیں آ رہا ایک میری اور اماں جان ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جبریل امین آئے تیزی میں اللہ کے رسول ہادی خدیجہ اتدکا وما انا فیہ ادام وطعام او شراب فقر علیہ السلام من ربها ومنی یا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کھانے سے بڑی ٹرے لے کے آپ خدمت میں آ رہی ہیں
جب آئیں تو ان سے کہہ دیں کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ عرش عظیم کے رب نے کہا اے خدیجہ تیری قربانیوں کو دیکھ کر میں رب کائنات تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. رب نے آپ کو سلام بھیجا اور ساتھ جبریل نے کہا کہ میرا بھی سلام پیش کرتے ومنی میرا سلام بھی. یہاں بھی واضح ہو رہا ہے کہ ماں جی کو جب بشارت ملی نبی جبریل کو دیکھ رہے تھے مگر میری ماں خدیجہ جبریل کو نہیں دیکھ رہی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا داعیہ قلبی کی شکل میں دوسرا حضرت داعیہ قلبی کی بجائے کسی اور انسان کی شکل میں. اور یہ بڑی مشہور حدیث جبریل علماء سے پوچھئے جب ایک بندہ آیا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید کپڑے داڑھی بالکل سیاہ چمک رہی سر کے بال بالکل سیاہ چمک رہے محسوس ہو رہا کہ ساتھ والے گھر سے اٹھ کے بندہ آیا گرد و غبار سفر کے آثار کوئی نظر نہیں آ رہے ہے اجنبی ہم میں سے کوئی جانتا نہیں. اور اس نے آ کے نبی پاک کے سامنے دو زانو ہو کر سوالات کرنے شروع کر دیے مل ایمان مل اسلام مل احسان تقدیر کی بات پوچھی قیامت کی بات پوچھی اس کی علامات کی باتیں پوچھی. کہتے ہیں اس کے انداز سے بھی ہم حیران ہو رہے تھے سوالات سے بھی ہم بڑے عجیب پریشان ہو رہے تھے کتنے بڑے بڑے سوال کر رہے. جب وہ چلے گئے تو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے یہ کون تھا سائل. ہم میں سے سب نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے. آپ نے فرمایا جبریل امین آئے ہوئے تھے تمہیں تمہارا دین سمجھانے کے لیے. جبریل اس طرح بھی آ رہے تھے اجنبی کی شکل میں. اور جبریل کے آنے کے ایک اور بھی طریقہ تھا سنانا کہ ادھار کر لو سن لو. نبی پاک نے ایک دن فرمایا جبریل کدی آدھی اصل شکل بھی تو بخا جڑی تیری اصل شکل فرشتے ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام کس خواہش کو اللہ کے سامنے جبریل نے پیش کیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی تمنا پوری کر. آگے پھر جبریل نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں غار حرا سے اتر رہا تھا جبریل میرے سامنے پیش ہوئی اپنی اصل شکل میں. اور جبریل کا وجود اتنا بڑا مجھے نظر آیا کہ اس کے کندھوں کے درمیان جو اس کا جسم تھا نا یہی اتنا بڑا تھا یہی اتنا وسیع و عریض تھا یہی اتنا طویل تھا کہ مجھے نبوت کی نگاہ سے یوں محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کے مابین جتنی خلا ہے یہ جبریل کے اتنے وجود سے ہی بھر چکا. اتنا بڑا جبریل اتنا بڑا. اور دوسری دفعہ اسی شکل میں سفر معراج میں نبی پاک کے حضرت جبریل امین کو دیکھا. سورہ نجم میں اللہ نے اس کو بیان کیا. توجہ فرمائے میں یہاں نبی پاک کی شان بیان کر دوں اللہ کیا فرما رہا ہے اور یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں باقی انشاءاللہ ادھار کرتا ہوں. نزل بی روح الامین تھکے پہ نزل بی روح الامین نزل بی إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سار نبیاں تو اچا شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف جی بانی جس دا بانی جس دا نہیں اعتبار چلو مکہ شریف جی بیت اللہ اندر بانی جس دا حنیف جی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف جی کالے تے گورے ایتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لعجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرات میں عرض کر رہا تھا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہداً ومبشراً ونذیرا. میرے آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری میں حدیث ہے ماں جی عائشہ فرماتی نبی پاک سے پوچھا گیا آپ پہ وحی کیسے کیسے نازل ہوتی تھی؟ آقا نے فرمایا جو سب سے شدید ترین انداز میں وحی مجھ پہ نازل ہوتی تھی وہ تھی احیان یاتینی مثل سلسلۃ الجرس جس میں گھنٹی کی بھی آواز آتی تھی. علامہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ میں یہاں پہ ایک دو شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. مبارک پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحفۃ اللفظ میں لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ادھر گھنٹی کی آواز بھی آ رہی ہوتی تھی ادھر قرآن سننے کا نبی پاک کو شوق بھی ہوتا تھا معانی پہ غور و فکر کرنے کے لیے جد و جہد بھی ہوتی تھی. ماں جی عائشہ فرماتی ہیں وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا شدید ترین سردی کے اندر بھی آقا کی جبین اطہر پر پسینہ آ جاتا تھا. اللہ اکبر. گھنٹی کی آواز آتی تھی. کس کی آواز آتی تھی؟ اللہ اکبر. یہ نبی پاک کو سنائی دیتی تھی دوسروں کو سنائی نہیں دیتی تھی. میں کل اس پہ غور کر رہا تھا اس حدیث پاک پر اور مجھے مولانا خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یاد آیا. سنا دوں گی مولانا شیخ پوری صاحب آج ہمارا جو ٹیلی فون جب آتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے یا نہیں بجتی؟ مل کے بول لیں. میں تو انہوں فون کر رہا ہوں تسی میں نو کرو. ربانی صاحب نے بار بار فون کر رہے تھے. پہلے کیا ہوتا ہے گھنٹی بجتی ہے
یہ آج کے دور کی ہماری چٹھی ہے. پہلے لوگ خط ڈالتے تھے, چٹھیاں ڈالتے تھے, اور آج کے دور میں رابطے کے لیے موبائل فون یا اس پہ میسج. اس لیے اللہ اکبر, اللہ اپنے محبوب پر جب وحی بھیجتا تھا تو گھنٹی بجتی تھی, اللہ کا پیغام آنے کے لیے اطلاع ہوتی تھی. اس لیے مولانا شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا نا, اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان جی, ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان جی, ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی, ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی, نالے پیا دسے اپنا پتہ نشان نی. آہا کن لا سنیے او کیڑا ماہی آ, چٹھی آسمانو احمد, چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ, چٹھی آسمانو احمد. اللہ نے اپنے محبوب پر جو چٹھی نازل فرمائی اس کا نام ہے اللہ کا قرآن. نبی پاک پر اللہ نے وحی جس انداز سے نازل فرمائی ہے, اللہ کی قسم اس لحاظ سے بھی میرے نبی سارے نبیوں میں اعلیٰ, سارے نبیوں میں عرفہ. آخری بات سناتا ہوں, اللہ پاک نے ایک وحی اور بھی نبیوں پہ نازل فرمائی, منہم من کلم اللہ. اللہ اس وحی کے انداز میں فرشتوں سے فرماتا تھا ہٹ جاؤ, میں اپنے نبی سے براہ راست ہی بات کرنا چاہتا ہوں. اور می ورا حجاب اللہ پردے کے پیچھے ہو جاتا اور اپنے نبی سے خود باتیں کرتا. موسیٰ کلیم اللہ سے بات کی, لیکن یہاں ایک نکتہ سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں. موسیٰ سے جب رب نے کلام کی فرشتوں کو ہٹا کر, تو حضرت موسیٰ زمین پہ تھے. حضرت موسیٰ مل کے بولے, زور سے بولے, اور جب میرے آقا کی باری آئی, امام الانبیاء کی باری آئی, ربانی صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ نام رکھا امام الانبیاء, سیرت امام الانبیاء. موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی, نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں, اور 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں. لیکن جب رب نے ان پر یہ وحی نازل فرمائی کہ فرشتوں کو ہٹا کر خواب کی بجائے براہ راست اللہ خود کلام کر رہا ہے اور نبی اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تھے. جب ہمارے آقا کی باری آئی, اللہ نے فرشتوں کو ہٹا دیا, راستے ہٹا دیے, خواب کی بات ختم کر دی, حقیقت میں براہ راست اپنے محبوب سے بات کی. اللہ نبی کو اٹھا کے آسمانوں سے اوپر لے گیا. میرے نبی ساری کائنات سے اوپر تھے, میرے نبی ساری کائنات سے اوپر تھے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. باقی انشاءاللہ بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.